الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد الحمد للہ آج ہم البدع شہر میں موجود ہیں۔ البدع مکہ مکرمہ سے تقریباً 1200 اور تبوک سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ البدع کا پرانا تاریخی نام مدین ہے۔ یہ اصحاب الایکہ کا علاقہ تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھے، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ، بی بی حجون، بی بی قنطورہ۔ بی بی سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی حجون کے بیٹے نافس اور بی بی قنطورہ کے بیٹے مدین تھے۔ یہ شمالی حجاز کے اس حصے میں مقیم ہوئے، تو اسی مناسبت سے اس علاقے کا نام مدین پڑ گیا۔ یہاں بنو مدین کی بستیاں تھے، اس لیے عرب کا بچہ مدین سے واقف تھا۔ یہ اصحاب الایکہ کا علاقہ تھا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سارے تاجر قسم کے لوگ تھے، اس لیے اس قوم میں کفر و شرک کے علاوہ ایک بد اخلاقی، ناپ تول میں کمی کرنا بھی تھی۔ نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم والوں کو بہت سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ البدع میں نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے مکانات، گھروں کے آثار آج بھی کھنڈرات، آثار قدیمہ کے صورت میں اب بھی موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کے قوم سمود کی طرح پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے مکان، گھر، کمرہ بناتے تھے، مگر ان کے گھر قوم سمود کے مکانات کے مقابلے کے نہیں تھے۔ آثار قوم شعیب کے علاوہ البدع شہر میں قوم شعیب کا ایک مشہور کنواں بھی موجود ہے، جو کہ بیر شعیب اور بیر موسیٰ کے نام سے معروف ہے۔ یہ کنواں آج کل ایک گڑھے کی شکل میں باقی ہے۔ اس کنویں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ اس واقعے کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مدین کا رخ کیا، کیونکہ خلیج عقبہ کے اس طرف تو فرعون کی حکومت، مگر اہل مدین والے فرعون حکومت کے اثر و اقتدار سے بالکل آزاد تھے۔ یہ مصری حکومت کے زیر اثر نہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی قریبی علاقہ مدین نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ مدین کے لوگ اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 عورتیں اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں تاکہ ان کی بکریاں دوسرے لوگوں کے بکریوں میں رل نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان عورتوں کی بے بسی پر بڑا رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورتوں سے پوچھا، تم اپنے بکریوں کو کیوں روک رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچتی ہیں، مرد حضرات چلے جائیں گے تو ہم اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گی، اور ہمارے والد بہت کمزور ضعیف ہے، وہ بکریاں چرانے نہیں آ سکتے، اس لیے ہم ہی بکریاں چرانے نکلتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں پر رحم کھاتے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ تو یہ عورتیں وقت مقرر سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی۔ والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام نے جلدی واپس آنے کی وجہ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ پھر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں اپنی ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں اور تم میرے پاس 8-10 سال تک بکریاں چراتے رہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کا عرصہ یہاں مدین میں گزارا اور حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چراتے رہے۔ اس البدع شہر سے مکنا 30 کلومیٹر ہے۔ سیرت کے حوالے سے مکنا کا ذکر کئی بار آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک تشریف لائے تھے، تبوک کے ارد گرد علاقے والوں نے حاضر ہو کر صلح کی، چنانچہ مکنا والوں سے اس بات پر صلح ہوئی تھی کہ اپنے باغات کا 1/4 پھل مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ اہل مکنا کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھی لکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدین کی طرف بھیجا تھا۔ مکنا میں
میں بہت سے قدرتی چشمے ہیں، مگر ایک چشمہ عین موسیٰ علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ یہ چشمہ کئی صدیوں سے جاری ہے۔ یہاں کے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اس سے یہ چشمہ نکل آیا، اس لیے اس کو عین موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ آج کے میرے اس بابرکت سفر میں حاجی محمود الحسن پندرانی دین پوری صاحب، حافظ فضل الرحمان پندرانی دین پوری صاحب اور حافظ ضمیر احمد پندرانی دین پوری صاحب ہے۔